بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آن لائن کلاسز کے ذریعے سے آج اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو مقاط اول جماعت چہارم کو جو آج سبق پڑھاؤں گی میں، وہ سبق کا نام ہے ہمارا پرچم۔ سبق ہمارے پرچم کی بلند خوانی و وضاحت کریں گے پیارے بچوں آج اسائنمنٹ نمبر 2 پر، جس طریقے سے آپ کو دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو جو نیا اسائنمنٹ ملا ہے اسائنمنٹ نمبر 2، اس پر آپ کو سبق ہمارے پرچم کی بلند خوانی اور وضاحت دی گئی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق ہمارا پرچم پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ سبق ہمارا پرچم پڑھنے کے لیے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیے۔ صفحہ نمبر 15 پر پیارے بچوں آپ کو سبق ہمارا پرچم نظر آ رہا ہوگا۔ تمام بچوں نے کھول لیا؟ صفحہ نمبر 15 کھولیے جلدی سے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے سبق پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کس طریقے سے بتاتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے سبق پڑھنا ہے۔ آپ میرے ساتھ دہراتے جائیے، میں پڑھ رہی ہوں سبق کو، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سبق کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے بچوں دیکھیں، سبق کے نام سے ہی ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ یہ سبق کس کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا موجود ہے اور اس کے اندر ہمیں کس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہم اس سبق میں پرچم کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا چیپٹر جو ہے وہ پرچم کے اوپر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرچم کے بارے میں اس سبق میں بتائی گئی ہیں۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں سبق۔ پرچم کسی بھی ملک کی اہم شناخت ہوتا ہے۔ ہر مذہب معاشرے میں قومی پرچم اور قومی ترانے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر اچھا شہری اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ اپنے وطن کے پرچم اور اس کا احترام اس پر کس قدر لازم ہے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک کا پرچم کسی بھی شخصیت کے لیے اس کی شناخت ہوتا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب یا کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھنے والا شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قومی پرچم اور اس کا قومی ترانہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے بچوں، ہر شہری اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ اس کا پرچم اور اسے اپنے وطن کی کس طریقے سے عزت کرنی ہے اور اس پر کس قدر اس کا احترام لازم ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قومی پرچم کسی بھی شخصیت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ ایک شناخت ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، تو پرچم بہت ضروری ہے۔ چلیے بچوں، اب اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جب کوئی نیا ملک وجود میں آتا ہے تو اس کی علیحدہ شناخت کے لیے اس کا اپنا۔ اس پیراگراف سے بچوں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں 14 اگست 1947 کو آزاد ملک کی صورت میں پاکستان دیا۔ آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہیں اور دنیا کے نقشے پر ایک الگ شناخت، ایک الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھرا۔ جب بھی کوئی نیا ملک، نیا قوم، نیا پرچم وجود میں آتا ہے تو اس کی اہم شناخت کے لیے بچوں کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، کچھ اہم چیزیں ہیں جس طریقے سے ترانہ، قومی پرچم، قومی لباس، قومی کھیل، قومی پھول اور دیگر اشیاء مختص کی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی بچوں نیا ملک وجود میں آتا ہے تو اس ملک کے لیے جس طریقے سے ترانہ، قومی پرچم، قومی لباس، قومی کھیل یہ ایک مختص کی جاتی ہیں، یہ ایک رکھ دی جاتی ہیں کہ بچوں بس اسی کو
اس ملک اور قوم کے افراد اپنائیں گے اور اس ملک اور قوم کے افراد اس پرچم کو دیکھیں گے، اس لباس کو پہنیں گے، اس کھیل کو اپنائیں گے اور اس پھول کو اپنے استعمال میں لیں گے۔ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا ملک وجود میں آتا ہے تو جو حکمران ہوتا ہے وہ جس طریقے سے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے ملک کو وجود میں لانے کے بعد یہ چیزیں ہمارے لیے مختص کر دیں۔ پیارے بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے قومی پرچم کی تیاری کے لیے بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف افراد کو پرچم کی ڈیزائن کی تیاری کا کام دیا گیا۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کی جشن، اس کی تیاری کے لیے بھی بہت اہتمام کیے گئے، بہت خاص اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف افراد کو پرچم بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف افراد کو چنا اور ان میں سے ان کو ڈیزائن بنانے کے لیے دیا، جن میں سے اب ہم اگلے پیراگراف میں ان کے نام پڑھیں گے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پرچم کے 2 الگ نمونے پیش کیے، جن میں سے ایک قائد اعظم نے منتخب کیا۔ قومی پرچم کا یہ نمونہ ماسٹر افضل حسین نے تیار کیا تھا۔ اس پیراگراف میں بچوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی ساز ہوئی تھی، اس کے اندر لیاقت علی خان نے پاکستان کے نقشے کے نمونے پیش کیے تھے، 2 نمونے پیش کیے تھے، جس میں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے جو بانی تھے انہوں نے ایک نقشے کو منتخب کیا۔ جب اس نقشے کو منتخب کیا تو اس کو بنانے کے لیے کس کو دیا؟ ماسٹر افضل حسین کو دیا کہ وہ اسے ایک پراپر شکل میں ہمیں دیں۔ تو ماسٹر افضل حسین نے اس نمونے کو ایک پراپر شکل میں ہمیں دیا۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ اس پیراگراف میں بچوں ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں نقشہ بنایا کس نے، اس کو پراپر شکل میں کس نے لایا اور کس نے نمونے پیش کیے تھے۔ اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے پیارے بچوں، ہمارا قومی پرچم گہرے سبز رنگ کا ہے۔ اس پر ایک سفید عمودی پٹی اور درمیان میں ایک ہلال ہے جس کے اوپر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ پرچم کا سبز رنگ کی شادابی کے طور پر ہے، جس سے مراد مسلم اکثریت، جبکہ سفید حصہ امن اور خوشحالی کی علامت کے طور پر اقلیت کی نمائندگی ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پرچم کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس طرح کا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ پرچم کا رنگ سبز رنگ کا ہے اور اس پر ایک سفید عمودی پٹی ہے جو آپ کو اپنے پرچم پہ نظر آ رہی ہوگی۔ ایک سفید پٹی نظر آ رہی ہوگی الٹے ہاتھ پر۔ اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا بنا ہوا ہے۔ اس میں 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ پرچم کا سبز رنگ شادابی کے طور پر ہے، جس سے مراد مسلم اکثریت ہے۔ سبز رنگ یہ بتاتا ہے پیارے بچوں، ہمارے ملک کے پرچم پر سبز رنگ یہ بتاتا ہے کہ مسلم اکثریت ہماری کتنی ہے، اور جبکہ سفید رنگ امن اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اور جب سفید رنگ ہمیں کیا وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں امن اور خوشحالی کی علامت کو واضح کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے، ہلال بلندی اور عظمت کا نشان ہے اور 5 کونوں والا ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم کی لمبائی اور چوڑائی کا تناسب 2:3 ہے۔ سفید پٹی کی چوڑائی پرچم کی لمبائی کے 1/4 برابر ہے۔ اس میں اب اس کی چوڑائی اور لمبائی کے اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جو 5 کونوں والا ستارہ ہے وہ علم کو روشناس کرتا ہے، علم کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے ملک میں علم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اب بتا رہے ہیں کہ پرچم کی لمبائی کتنی ہے، 2:3 اس کی لمبائی ہے۔ سفید پٹی کی چوڑائی پرچم کی لمبائی کے 1/4 برابر ہے۔
1/4 برابر جو ہے وہ پرچم میں سفید حصہ موجود ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، کپڑے کا کوئی بھی ٹکڑا چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، اگر دنیا کے کسی بھی قوم سے منسوب ہو کر جھنڈے کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو وہ تاریخ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ یہ پرچم اس قوم کی آزادی، خود مختاری اور عزت و وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کا پرچم ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بھی رنگ کا کپڑا کسی بھی ملک سے منسوب ہو جاتا ہے، کسی بھی ملک سے لگ جاتا ہے، تو وہ اس ملک کا پرچم بن جاتا ہے اور وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی پرچم اس ملک کی آزادی، خود مختاری اور عزت و وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کپڑے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کپڑا کسی بھی کلر کا ہو، لیکن اگر وہ کسی بھی ملک سے منسوب کرتا ہے تو وہ اس کی آزادی، خود مختاری، عزت و وقار کا حامل ہوتا ہے اور علامت بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ قومی پرچم ہمیشہ سیدھا اور سربلند ہونا چاہیے، کسی بھی وجہ سے اس کا جھکا ہونا اس کی بے حرمتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کسی دوسرے ملک کی پرچم کے ساتھ اپنا قومی پرچم لہرانا ہو تو اسے ہمیشہ دائیں طرف لگائے جائے۔ پیارے بچوں، اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا پرچم کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ ہمیشہ ہمارا پرچم سر بلند ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی عزت و احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ ہمیں اپنے پرچم کو اونچا اور سر بلند رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری عزت ہے، وہ ہماری عزت و وقار کا اہم حصہ ہے۔ کوئی بھی پرچم جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پرچم اگر جھکا ہوا ہوتا ہے تو بچوں وہ اس کی بے حرمتی کی علامت ہے۔ کسی بھی اگر جس طریقے سے اولمپکس کھیل میں ہمارا پرچم بھی موجود ہوتا ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا پرچم کس طریقے سے لگایا جانا چاہیے۔ کوئی بھی پرچم بہت سارے پرچموں کے ساتھ اگر موجود ہو تو ہمیشہ دائیں سیدھے ہاتھ کی طرف اس پرچم کو لگانا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں، اگر پرچموں کی تعداد زیادہ ہو تو ہمارا پرچم درمیان میں ہوگا اور کوئی بھی پرچم کسی بھی موقع پر ہمارے پرچم سے اونچا اور نمایاں نہیں لگایا جا سکے گا۔ جب قومی پرچم لہرایا یا اتارا جا رہا ہو تو ادب سے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ پیارے بچوں، اس میں بتایا جا رہا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ اولمپکس کھیل میں بہت سارے ملک اور قوم کے افراد حصہ لیتے ہیں تو ملک اور قوم کے افرادوں کی تصویریں واضح نہیں ہوتی، اس میں پرچم لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم ہے تو یہ پاکستان سے لوگ آئے ہیں۔ جس طریقے سے انڈیا کا پرچم ہے تو انڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں سے۔ اس طریقے سے پرچم اہم شناخت کا حامل ہے۔ جب ہم پرچم لگاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قوم کے افراد آئے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی اولمپکس کھیل میں یا کسی بھی کھیل میں آپ دیکھ لیں، جب بہت سارے پرچم موجود ہوتے ہیں تو اس پرچم کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ ہمیں پرچموں میں اپنا پرچم کس طریقے سے لگانا چاہیے۔ جب بھی پرچم لگائیں تو اسے درمیان میں لگائیں۔ درمیان میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام پرچم برابر ہوں اور کوئی بھی نیچا نہ ہو۔ نیچے کے ہونے کا مطلب کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اونچا اور نمایاں لگایا جائے۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ملک اور قوم کے پرچم کی عزت کرنی چاہیے۔ جب بھی قومی پرچم لہرایا جا رہا ہو، آسمان میں بلند کیا جا رہا ہو تو ہمیشہ اسے احتراماً اس پرچم کے احترام کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگلے پیراگراف ہے، قومی پرچم مذہبی اور قومی تقریب مثلاً یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم ولادت قائد اعظم پر لہرایا جاتا ہے۔
اہم شخصیت کی وفات پر اس پرچم کو سر نگوں کیا جاتا ہے۔ وطن کی خاطر جان دینے والے شہداء اور دیگر نمایاں شخصیت کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قومی پرچم کا استعمال کس طریقے سے کب کب اور کہاں کہاں ہوتا ہے، اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ قومی پرچم کا استعمال بچوں مذہبی اور قومی تقریب اور یوم آزادی، جشن آزادی، یوم پاکستان، یوم ولادت قائد اعظم، اس طریقے کے اہم مقامات پر، اہم تقریبات پر پرچم کی استعمال اور پرچم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہم اس اہم تقریبات پر پرچم کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پرچم کا استعمال بتایا گیا ہے کہ جب کسی بھی اہم شخصیت کی وفات ہوتی ہے تو پرچم کو سر نگوں کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے شہداء اگر وہ اپنے ملک اور قوم کی جدوجہد اور اس کی ترقی یا اس کی آزادی کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، تو پیارے بچوں جب وہ شہداء کے رتبے پر آتے ہیں تو ان کو پرچم میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ تو پرچم کی اہمیت کا اندازہ بچوں آپ کو یہاں سے واضح ہو رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، اور شہداء کی بھی اہمیت کا اندازہ آپ کو یہاں پر ہو رہا ہوگا کہ اسے پرچم میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ اب بچوں ہم اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، کئی سالوں سے پاکستان کی آزادی کا دن شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس تہوار میں ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں، قومی نغمے گاتے ہیں، اسکول میں منعقد پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور جھنڈیاں لگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جس طریقے سے 14 اگست 1947 کو پاکستان جدوجہد سے آزاد ہوا، اسی طریقے سے اس دن کو ہم ہر سال بہت ہی جوش و خروش طریقے سے مناتے ہیں۔ ہر پاکستانی اس دن کو ہر سالوں میں بہت جوش و خروش طریقے سے مناتا ہے اور شایان شان طریقے سے منانے کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے پیارے بچوں، جس میں بڑے تو بڑے اور چھوٹے بھی جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس دن قومی نغمے گائے جاتے ہیں، اسکول میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے، یہ سب زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ بچوں کو یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی طور پر پرچم کا تقدس متاثر نہ ہو۔ آزادی کا دن منانے کے بعد وہ جھنڈیوں کو مناسب انداز میں اتار کر محفوظ کرنا بھول جاتے ہیں، جس کے باعث اکثر یہ ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، جو کسی بھی طور پر درست نہیں۔ پیارے بچوں، یہ بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں کہ جب ہم جشن آزادی جس دن مناتے ہیں تو یہ آزادی منانے کا دن زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ بچوں، آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں، جب آپ جشن آزادی مناتے ہیں اور اپنے گھروں کو، اپنے اسکولوں کو، اپنے گلیوں اور محلوں کو جھنڈوں سے سجاتے ہیں، تو جب جھنڈوں کو لگائیں، جس مناسب طریقے سے آپ جھنڈوں کو لگا رہے ہیں اسی مناسب طریقے سے جھنڈیوں کو نکال کر احتراماً اس کو مناسب طریقے سے رکھ دیں۔ لیکن آپ لوگ جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں، جو ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جھنڈیوں کا، قومی پرچم کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ بچوں، لہٰذا آپ خیال رکھیے گا کہ جس دن آپ 14 اگست منا چکے ہوں، آپ اسی دن مناسب طریقے سے جھنڈیوں کو نکال کر اسے محفوظ طریقے سے اچھی جگہ پر محفوظ کر کر رکھ دیں۔ پیارے بچوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قومی پرچم اور ہمیں
ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی ہر اس چیز کا احترام کریں جو ہماری عزت و وقار کا باعث بنتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی ملک سے، پاکستانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے پرچم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ جس طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو آزاد کیا، پاکستان کو جدوجہد سے حاصل کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت و احترام کے لیے اپنی جانیں تک بھی قربان کر دیں۔ اب آتے ہیں مضمون اردو میقات اول جماعت چہارم کو جو آج سبق کا کام کرواؤں گی، اس سبق کا نام ہے سبق ہمارا پرچم۔ سبق ہمارے پرچم کے پیارے بچوں، ہم آج سوال جواب کریں گے جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 2 پہ دیا گیا ہے۔ اسائنمنٹ نمبر 2 ڈے 2۔ جلدی سے اپنا اسائنمنٹ اوپن کیجئے۔ سب نے اپنا اسائنمنٹ کھول لیا؟ اور جو بچے اسائنمنٹ کے ساتھ کاپی میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے صفائی سے کام کریں گے۔ جس طریقے سے اسائنمنٹ میں کام ہوا ہوا ہے اسی طریقے سے بچوں آپ اپنی کاپیز میں کام کریں گے۔ سبق ہے پیارے بچوں ہمارا پرچم۔ سبق ہمارے پرچم کے پیارے بچوں، ہم آج سوال جواب کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، اسائنمنٹ میں آپ کو سب سے پہلا سوال دکھ رہا ہوگا، قومی پرچم کے نمونے کس شخصیت نے پیش کیے اور منتخب نمونہ کس نے تیار کیا؟ پیارے بچوں، آپ کو اس طریقے سے اسائنمنٹ پہ دکھ رہا ہوگا سوال نمبر 1۔ چلیے اب ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ مجھے کون بتائے گا اس کا جواب؟ کس نے نمونہ بنایا تھا، تیار کیا تھا، اور کس شخصیت نے نمونے پیش کیے تھے؟ بتائیے مجھے بچوں۔ چلیے اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب ہے، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پرچم کے 2 الگ نمونے پیش کیے، جن میں سے ایک قائد اعظم نے منتخب کیا اور دوسرا قومی پرچم کا منتخب نمونہ ماسٹر الطاف حسین نے تیار کیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو اسائنمنٹ میں اسی طریقے سے کام کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، اس طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ میں دکھ رہا ہوگا، پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ بتائیے مجھے بچوں، کب آزاد ہوا تھا؟ جی، پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ شاباش، جلدی سے آپ لوگوں جواب لکھ لیجئے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 بچوں دیا گیا ہے، قومی پرچم کا احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ بتائیں گا مجھے کون کس طریقے سے کرنا چاہیے قومی پرچم کا احترام؟ پیارے بچوں، ہمیں قومی پرچم کا احترام اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ ہوا میں سر بلند ہو تو ہمیں احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے اس کے ادب میں۔ چلیے بچوں اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب ہے، قومی پرچم ہمیشہ سیدھا اور سربلند ہونا چاہیے۔ جب قومی پرچم لہرایا جا رہا ہو تو ادب سے کھڑے ہو کر اس کی تنظیم کی جانی چاہیے اور یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی طور پر پرچم کا تقدس متاثر نہ ہو۔ پیارے بچوں جلدی سے اسے لکھ لیجئے۔ چلیے اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے کام کی طرف۔ اسائنمنٹ نمبر 2 پہ اگلا کام دیا گیا ہے پیارے بچوں، الفاظ جملے۔ الفاظ جملے اس طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ پر نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے پرچم۔ پرچم کا جملہ ہے، قومی پرچم کسی بھی ملک کی اہم شناخت ہوتا ہے۔ دوسرا الفاظ ہے شایان۔ ہم یوم آزادی بھرپور نشان طریقے سے مناتے ہیں۔ تیسرا الفاظ ہے احترام۔
ہمیں قومی ترانہ پڑھتے ہوئے احترام سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ چوتھا الفاظ ہے پیارے بچوں ستارہ۔ ستارہ کا جملہ ہے پاکستان کے پرچم پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ پیارے بچوں پانچواں الفاظ ہے نقشے۔ نقشے کا جملہ ہے پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج اسائنمنٹ نمبر 2 کا کام۔ اسی طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ نمبر 2 پہ ڈے 2 پہ کام کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں کو آج کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا، آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہماری ملاقات نیکسٹ لیکچر میں ہوگی، تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔